اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، بے باک کے ساتھ میں ہوں چودھری شہباز رائین۔ ناظرین، کچھ عرصہ پہلے آپ نے ایک ویڈیو دیکھی ہوگی، سوشل میڈیا پہ بڑی وائرل تھی، کہ جس میں ایک جو خاتون تھی وہ عدالت میں، معزز عدالت میں ایک کیٹ واک یعنی کہ ماڈلنگ کرتی نظر آئیں، لیکن وہ کوئی ماڈل نہیں تھی، وہ ایک ملزم تھی اور ان کو قانون نے حراست میں لیا تھا۔ لگتا نہیں تھا کہ وہ حراست میں ہے، لیکن پھر قانون اپنی حرکت میں آیا اور وہی خاتون جو تھی، جو ماڈلنگ کرتے ہوئے کیٹ واک کرتے نظر آئی تھی، وہ واویلا کرتا بھی نظر آئی وہاں پر۔ ان کا نام تھا انمول پنکی۔ انمول پنکی ایک ایک کر کے 3 مقدمات سے تو بری ہو چکی ہیں اور باقی مقدمات سے بھی وہ بری ہو جائیں گی۔ کیوں بری ہو جائیں گی یہ وجہ بھی آپ کو بتائیں گے، اور قانون میں کہاں کہاں پر سکم پایا جاتا ہے، کہاں کہاں پر نااہلی پائی جاتی ہے، وہ بھی آج آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے، تاکہ پھر کوئی اس طرح کا کیس ہو، عوام کو بتایا کچھ جائے اور اس کا جب رزلٹ کی بات کی جائے تو وہ 0% سے بھی نیچے اس کا رزلٹ نکلے۔ اس سے پہلے ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ لاہور میں ایک جارڈن گینگ پکڑا گیا تھا اور اس کا بھی یہی کہا گیا تھا کہ انٹرنیشنل گینگ ہے، اس کو پکڑ لیا ہے، اس کے تانے بانے دوسری کنٹریز سے جا کے ملتے ہیں، مگر اگر اس کا رزلٹ بھی اگر دیکھا جائے تو اس کا رزلٹ بھی 0 تھا، کیونکہ تمام کے تمام ملزمان جو تھے وہ بری ہو گئے اور تمام کے تمام جو کیس تھے وہ ختم ہو گئے۔ کیا کیا قانون نے؟ کیا کیا؟ صرف جو اگر بات کی جائے کہ پنجاب کی اور وفاق کی اور پولیس کی، انہوں نے ٹائم ضائع کیا تھا، فنڈ ضائع کیے تھے، اپنی ایفرٹ ضائع کی تھی۔ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے، محرکات کیا تھے، آج وہ بھی آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے۔ کراچی کی عدالت میں انمول اف پنکی کو 3 منشیات کیس میں بری کر دیا گیا، اور جتنے بقایا مقدمات ہیں وہ بھی تمام کے تمام اسی طرح کے، اسی کیٹیگری کے ہیں۔ وہ بھی آہستہ آہستہ ڈے بائی ڈے جو ہے وہ بھی، کیونکہ ہائپ بھی اب کم ہو گئی ہے، اب کسی کا ہوتا یہ یہاں پر کیس بنایا جاتا ہے، اس میں سوشل میڈیا پہ ہائپ کریٹ کی جاتی ہے اور اس کے بعد کہا جاتا ہے بڑے بڑے نام، بڑے بڑے سیاسی لوگوں کے نام، بڑے بڑے افسران کے نام سامنے آ رہے تھے کہ اس میں بہت سارے پولیس کے جو افسران ہیں وہ شامل ہیں، بڑے بڑے سیاستدان، ایم این اے، ایم پی ایس کے نام سامنے آ رہے تھے، اور ایسا کہا جا رہا تھا یہ جو ایک کیس ہے یہ پورے پاکستان اور پنجاب کے معاملات کو، سیاست کو، بیوروکریسی کو ہلا کے رکھ دے گا۔ مگر جب اس کا رزلٹ دیکھیں آپ تو 0 ہے۔ 0 سے بھی میں کہوں گا اگر کوئی تعداد ہوتی کچھ کم کی تو -0 اس کی جو ہے ایکٹیویٹی کی، جو اس کی پروگریس رپورٹ ہے وہ -0 ہے۔ اب بات کرتے ہیں عدالت کا فیصلہ اپنی جگہ، احترام کرتے ہیں، عدالت فیصلے کرتی ہے کیونکہ الزامات پر فیصلے نہیں کرتی، عدالت فیصلے کرتی ہے شاہد پر، ثبوتوں پر، کہ ثبوت کیا ہے، شاہد کیا ہے، گواہان کیا کہتے ہیں، گرفتاری کہاں پر کی گئی، گرفتاری ڈالی کہاں پر کی گئی، برآمدگی کیا چیز ہوئی ہے، اور سارے کیس جو ہے پروسیکیوشن نے پیش کرنا ہوتا ہے عدالت میں۔ پھر جا کے عدالت جو ہے خالی الزامات، سوشل میڈیا کے الزامات، ایف آئی آر کے الزامات، اپلیکیشن کے الزامات پر سزا نہیں کرتی۔ معزز عدالت سزا کرتی ہے شاہد پر، ثبوت پر، ایویڈنس پر، گواہوں کے بیانات پر، تو اس کے بعد جا کے سزا دی جاتی ہے۔ تو یہاں پر جو ایویڈنس تھے وہ نامکمل تھے اور نہ ہونے کے برابر تھے، بلکہ بہت سارے کیسوں میں تو ایسا ہوتا ہے کہ معزز عدالت ناراض ہو جاتی ہے کہ آپ نے عدالت کا ٹائم ضائع کیا، اگر آپ کے پاس اتنے بھی ثبوت نہیں تھے جو اس کو کوئی قانونی کاروائی، کوئی کیس ہی مضبوط بنا سکتے۔ مگر بہت سارے کیسوں میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو ایویڈنس ہوتے ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں۔ پروسیکیوشن اگر شواہد پیش نہ کر سکے تو ملزم کو سزا کیسے ہوگی؟ صرف ایک سوال ہے، پروسیکیوشن اگر ثبوت، ایویڈنس پیش کرے گا اسٹرانگ تو پھر عدالت سزا کی طرف جائے گی۔ عدالت بغیر کسی ثبوت کے کسی کو بھی سزا نہ کرتی ہے اور نہ ہی کرے گی۔ اور اگر شواہد انویسٹیگیشن آفیسر جو ہیں وہ اکٹھے کرنے ان کا کام ہے، انویسٹیگیشن کے بعد پروسیکیوشن کا کام ہے۔ اگر انویسٹیگیشن آفیسر بھی آپ کے، انویسٹیگیشن ونگ بھی آپ کا فلاپ ہو جاتا ہے ثبوت اکٹھے کرنے میں، شواہد اکٹھے کرنے میں، تو پھر پروسیکیوشن کی بھی کوئی غلطی نہیں ہے اس میں۔ جو آپ چیز پریزنٹ کریں گے اسی طرح پروسیکیوشن پریزنٹ کر دے گا کورٹ میں۔ اگر تو شواہد اور ثبوت سٹرونگ ہو، ایویڈنس سٹرونگ ہو تو بالکل سزائیں ہوتی ہیں لوگوں کو، مگر آپ نے نہ شواہد اکٹھے کیے، نہ کوئی ایویڈنس، نہ کوئی گواہوں کے مضبوط بیان،
تو سزا کس چیز پہ ہونی ہے؟ تو پھر وہ جو واویلا تھا وہ واویلا کس چیز کا تھا؟ کیوں واویلا کیا گیا تھا؟ اس وجہ سے کہ کچھ سیاست دانوں کے بچے اس لت پر لگ کے اپنی زندگی کی بازی ہار جاتے ہیں، صرف ان کو خوش کرنے کے لیے آپ نے کیا تھا۔ اور جو روزانہ عام شہریوں کے، عام لوگوں کے، غریب لوگوں کے بچوں کی زندگیوں میں زہر گھولا جاتا ہے، تو اس کی تو آپ کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ ایوانوں تک ان کی تو آہٹ تک نہیں جاتی، ان کی چیخو پکار کیسے جائے گی؟ ان کی تو آہٹ تک نہیں جا سکتی وہاں پہ۔ لیکن یہاں اب اصل سوال اب شروع ہوتا ہے، اصل سوال اب شروع ہوتا ہے۔ اگر 3 مقدمات کمزور تفتیش اور ناکام، جو کم ناکافی شواہد تھے، ان کو نظر ہو گئے، یعنی کہ وہ خارج ہو گئے ہیں، اس میں وہ ملزمہ بری ہو گئی ہے، تو باقی مقدمات کا کیا ہوگا؟ یہ وہ مقدمات تھے جن کو سٹرونگ سمجھا جا رہا تھا، جن کو طاقتور سمجھا جا رہا تھا، کہ بہت سارے اس کے جو مقدمات تھے، کچھ لاہور میں، کچھ کراچی میں تھے، کہ اس کو کہا جا رہا تھا کہ یہ مضبوط مقدمے ہیں، یہ سٹرونگ مقدمے ہیں، اگر ان میں وہ بری ہو جاتی ہے تو پھر باقی کا تو اب کچھ دنوں کی بات ہے، پھر وہ آئے گی اور وہی اپنا کام، وہی لوگوں کی زندگیوں میں زہر گھولے گی، لوگوں کے خونوں میں وہی زہر دوڑائے گی جو وہ پہلے کیا کرتی تھی۔ اور اس نے تو پہلے بھی کہا تھا، گرفتاری کے وقت بھی کہا تھا کہ یہ کوئی بڑا ایشو نہیں ہے، میں پھر آؤں گی اور یہی کام انمول اور پنکی کا کام ہوتا رہے گا۔ اچھا، میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، ان میں سب سے ایک سٹرونگ مقدمہ جو تھا نا، جس کو 302 کہا جاتا ہے کہ 302 اصل مقدمہ، اصل کیس اگر کسی کے ساتھ لگ جائے تو وہ سوکھ جاتا ہے، وہ درخت کی طرح ختم ہو جاتا ہے، مرجھا جاتا ہے، زمین بوس ہو جاتا ہے۔ مگر انمول آف پنکی پہ ایک کیس 302 کا بھی تھا، لیکن اس کی سٹوری، اس کی ایف آئی آر اتنی ناقص کہ وہ اس میں سمجھتا ہوں کہ نہ آئیو کچھ کر سکتا تھا، نہ پروسیکیوشن کچھ کر سکتا تھا۔ تو کورٹ نے کیا کرنا تھا وہاں؟ کورٹ تو شاہد اور ثبوت کے بعد ہی ڈیسائیڈ کرے گی نا۔ اس ایف آئی آر کا اگر میں آپ کو متن بتاؤں تو آپ بھی حیران ہو جائیں گے، آپ سمجھیں گے یہ کوئی ایف آئی آر نہیں ہے، یہ کوئی جوک ہے، جوک، کوئی لطیفہ سنا رہے ہیں آپ۔ اس میں لکھا یہ تھا، جو ایف آئی آر کا متن تھا، کہ ایک راستے پر، یہ 10 دن بعد ایف آئی آر درج کی گئی ہے، کہا جاتا ہے کہ ایف آئی آر کچھ منٹ، کچھ گھنٹے بھی لیٹ ہو جائے تو ایف آئی آر کا جو وزن ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، جو اس کی وقت اور اہمیت ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ 10 دن بعد ایف آئی آر درج کی جاتی ہے کہ ایک سڑک کنارے جو ایک نشہ کرنے والا جو شخص تھا وہ وہاں پر مردہ پایا جاتا ہے، اور جب ایک پولیس اہلکار پاس سے گزرتا تھا وہ اس کی تلاشی لیتا ہے، جامعہ تلاشی میں ایک ڈبی ملتی ہے گولڈن کلر کی، اور اس پہ انمول آف پنکی کا نام لکھا ہوتا ہے۔ تو آپ یہ کیسے ثابت کریں گے کہ یہ ڈبی اس نے دی تھی، یہ ڈبی اس کی تھی، یہ اس وجہ سے مرا ہے، ہلاک ہو گیا، یا اپنی جان کی بازی ہار گیا منشیات کی وجہ سے؟ مگر یہ کیسے ثابت کرنا تھا کہ یہ پنکی کی منشیات تھی، پنکی نے اس کو دی تھی؟ ایک ڈبی پہ یا کوئی وزٹنگ کارڈ ہو یا کوئی پرچی ہو، کوئی کاغذ کا ٹکڑا ہو، وہ تو کسی کے پاس سے بھی نکل سکتا ہے۔ تو اس میں ایف آئی آر میں اس طرح کی جب کمزوریاں ہوں گی تو آپ کسی ملزم کو سزا نہیں دلوا سکتے، اس کو ملزم سے مجرم نہیں بنا سکتے۔ تو یہ بہت ساری نااہلیاں ہیں جو آپ وقتی طور پر اعلیٰ افسران کو خوش کرنے کے لیے کر دیتے ہیں، آپ کہتے ہیں بات کی بعد میں دیکھی جائے گی، ابھی اوپر سے پریشر ہے، ابھی اس پریشر کو ریلیز کیا جائے اور اس کے بعد کی بعد میں دیکھی جائے گی نا۔ بعد کا کیا کیا کسی نے؟ وقتی طور پہ پریشر کو ریلیز کیا، معاملات ختم کیے، اس کے بعد میں پھر کہہ رہا ہوں یہ پھر نکلے گی، تمام کیسوں سے بری ہو جائے گی، اور بری ہونے کے بعد یہ پھر منشیات ہی فروش کرے گی، یہ پھر لوگوں کی زندگیاں ہی برباد کرے گی، یہ پھر افسران کو، بیوروکریسی کی بات کی جائے، ایم این اے ایم پی ایس کی بات کی جائے، پولیس افسران کی بات کی جائے تو پھر ان کو بدنام کرے گی۔ یہ وہی انمول پنکی، اگر اس کو سزا مل جاتی تو شاید گندا دھندا چھوڑ دیتی، مگر ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ اس کو سزا نہیں ملی، اس کو عبرت کا نشان نہیں بنایا گیا، تو وہ پھر وہی کام کرے گی وہ جو کرتی ہے۔ اور وہ کام ایسا کام ہے جو ایک شخص اگر نشے پہ لگ جائے تو پوری فیملی ڈسٹرب ہو جاتی ہے، پوری فیملی تباہی کے دہانے تک چلی جاتی ہے۔ روٹینز کے مطابق انمول پنکی
جو تھی منشیات فروش جو تھی ان کو مئی 2026 میں کراچی کے علاقے گارڈن سے فلیٹوں سے گرفتار کیا گیا تھا۔ اچھا یہاں میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ سب سے بڑا جو بلنڈر تھا وہ یہی تھا کہ انمول پنکی جو ہے اس کو کراچی کے علاقے گارڈن جو ہے وہاں سے فلیٹ سے گرفتار کیا گیا تھا، اور پولیس اس وقت اس کے قبضے سے مبینہ طور پر کوکین، پسٹل اور کیمیکل برآمد کرنے کا دعویٰ بھی کیا تھا۔ کس نے؟ پولیس نے، کراچی پولیس، جس نے اس فلیٹ سے اس کو گرفتار کیا۔ اس کے خلاف کراچی کے مختلف تھانوں میں منشیات، غیر قانونی اسلحے اور دیگر جرائم سے متعلقہ متعدد جو مقدمات تھے وہ بھی سامنے دیکھنے میں آئے تھے۔ اور جیسے گرفتار کیا گیا، وہ میں سمجھتا ہوں ایک ڈرامائی انداز تھا۔ اس طرح کے بلنڈر، اس طرح کے معاملات تو ڈراموں میں بھی نہیں، فلموں میں بھی نہیں کیے جاتے۔ وہ ایک فلم کا تھکا ہوا سین تھا، وہ ایک ڈرامے کا فلاپ سین تھا۔ ذرائع کے مطابق اس کو مبینہ طور پر لاہور سے گرفتار کیا جاتا ہے، لاہور سے گرفتار کیا جاتا ہے، اور اس کی گرفتاری کراچی ایک ایسے فلیٹ سے کی جاتی ہے جس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ ہی نہیں ہے۔ گرفتاری کے اگلے دن ہی جو فلیٹ کے وہاں کے ایک ایسوسیشن بنی ہوئی تھی ان کی فلیٹ والوں کی، ان کے صدر اور سیکٹری کا کہنا تھا کہ اس کو یہاں لایا گیا، اس کو اندر کیا گیا، اس کے بعد دروازے کو نوک کیا گیا، کھٹکھٹایا گیا، دروازہ کھولا گیا، پنکی انمول عرف پنکی نے دروازہ کھولا، آئیں مجھے پکڑ لیں۔ کوئی سمجھداروں والے کام کیا کریں، کوئی سٹوری بھی بنانی ہے آپ نے، ہر سٹوری آپ کی ایک جیسی ہے، ہر مبینہ پولیس مقابلے کی سٹوری ایک جیسی ہے، ہر گرفتاری کی سٹوری ایک جیسی ہے۔ وہاں سے اس نے دروازہ کھولا، آپ اس کو اریسٹ کرتے ہیں، آپ سے پسٹل برآمد ہوتا ہے، کیمیکل برآمد ہوتا ہے، کوکین برآمد ہوتی ہے۔ اس کے بعد وہ ماڈلنگ کرتی ہوئی کیٹ واک کی طرح عدالتوں میں پھرتی نظر آتی ہے۔ کیا کرتے ہیں آپ؟ کیوں اس طرح کے بلنڈر مارتے ہیں؟ کیوں عوام کو آپ، اب میں پھر سخت بات کہہ دیتا ہوں، پھر وہ بات کہیں کی کہیں چلی جاتی ہے۔ تو آپ کی انویسٹیگیشن میں بہت سارے ہولز ہیں، آپ کی انویسٹیگیشن میں بہت ساری ناکامیاں ہیں، نااہل پالیسیاں ہیں آپ کی انویسٹیگیشن میں، جو کہ سزائیں دلوانے میں ناکام ہو جاتی ہیں، جو کہ تھانے سے نکلتے ساتھ ہی جب پروسیکیوشن کی طرف جاتی ہیں وہیں پہ فلاپ ہو جاتی ہیں۔ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ پروسیکیوشن بار بار اعتراض لگانے کے بعد پھر تھک ہار کر وہ مثل اس کو جمع کرتے ہیں، پھر اس پہ کیس لگتا ہے، پھر ٹرائل شروع ہوتا ہے، اور جب آپ کو پتا ہے ضمنیوں میں کچھ ہو ہی نہ، کوئی شواہد، کوئی ثبوت ہو ہی نہ، کوئی ایویڈنس ہی نہ ہو، گواہوں کے بیانات ہی نہ ہو، تو سزا کہاں سے ہونی؟ پھر تو میں سمجھتا ہوں کہ جو معزز جج صاحبان پولیس والوں پر سیخ پا ہوتے ہیں، ان پر غصہ ہوتے ہیں، ان کو جھاڑ پلاتے ہیں، ان کو شوکس نوٹس کرتے ہیں، تو وہ ٹھیک کرتے ہیں، کیونکہ وہ عدالت کا ٹائم ضائع کرتے ہیں، پولیس کی جو وہاں کی مراعات ہے اس کا جو استعمال کیا جاتا ہے وہ بھی میں سمجھتا ہوں زیادتی ہے، کیونکہ عوام کے ٹیکس کا پیسہ ہے۔ آپ کو جو تنخواہیں دی جاتی ہیں، جو آپ اس میں مراعات لیتے ہیں، جو انویسٹیگیشن پہ اخراجات آتے ہیں، عوام کے پیسے ہیں۔ کوئی پنجاب پولیس یا سندھ پولیس اپنی جیب سے نہیں پے کرتی اس کو۔ اس کے ساتھ اب غور کیجئے گا ناظرین، اب ذرا غور کیجئے گا، اتنے مقدمات، اتنے الزامات، اتنی گرفتاریاں، اور پھر عدالت میں شواہد کہاں ہیں؟ کوئی بھی شواہد نہیں ہے۔ بڑی بڑی گرفتاریاں، رائڈر پکڑے گئے ہیں، کئی سینکڑوں کی تعداد میں گرفتاریاں گنوائی جاتی ہیں، اور جب رزلٹ سامنے آتا ہے تو زیرو۔ کیا وجہ ہے؟ وجہ پھر وہی کہوں گا کہ نااہلیاں ہیں، صرف اعلی افسران کو خوش کرنے کی وجہ سے۔ یہ سوال صرف انمول عرف پنکی کا نہیں ہے، یہ سوال پولیس کی تفتیش، پروسیکیوشن کی تیاری اور پورے فوجداری نظام کا ہے۔ کیا پورا فوجداری نظام فلاپ ہو گیا یہاں پر، یا صرف آپ نے اعلی افسران یا چند بڑے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے سارا ڈرامہ رچایا تھا؟ کیونکہ اگر کوئی شخص واقعی بے گناہ ہے تو اسے برسوں مقدمات میں گھسیٹنا، عدالتی ٹرائل کرنا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی زیادتی ہے، کوئی بھی شخص۔ اور اگر کسی نے پر سنگین جرائم کے ٹھوس شواہد موجود ہیں تو پھر وہ شواہد عدالت کے سامنے پیش نہ کرنا، میں سمجھتا ہوں یہ ریاستی ناکامی ہے، یہ پولیس کی ناکامی ہے، چاہے پولیس پنجاب کی ہو، چاہے پولیس کے پی کے کی ہو، چاہے پولیس سندھ کی ہو، چاہے بلوچستان آزاد کشمیر کی ہو۔ پولیس تو ریاست کی ہے نا، پولیس تو پاکستان کی ہے۔
اگر آج پولیس افیسر پنجاب میں ہے تو کل وہ سندھ میں بھی جا سکتا ہے، سندھ والا کے پی میں بھی جا سکتا ہے، کے پی والا پنجاب میں بھی آ سکتا ہے. آپ ریاست کے محافظ ہیں، اور اگر آپ اس طرح کی نااہلیاں اور کمزوریاں دکھائیں گے تو ریاست کیسے سٹینڈ کرے گی؟ سب سے خطرناک صورتحال وہ ہے جب پولیس پریس کانفرنس میں بڑے بڑے دعوے کرے، اتنے بڑے دعوے کرے کہ سیاستدانوں کی بات کی جائے، بیوروکریسی کی بات کی جائے، اور اپنے پیٹی بھائی پولیس والوں کی بات کی جائے تو اس میں کہا جائے کہ ایسے ایسے لوگوں کے نام سامنے آ رہے ہیں، ایسی ایسی گرفتاریاں ہوں گی کہ تاریخ یاد رکھے گی ان چیزوں کو. مگر جب آپ انویسٹیگیشن شروع کرتے ہیں اور آپ جاتے ہیں سزا اور جزا کی طرف، تو وہاں جا کے آپ کے تمام رزلٹ زیرو نکل آتے ہیں، 0% پہ چلے جاتے ہیں. وہ سنسنی خیز انکشافات کیے جاتے ہیں، بڑے بڑے دعوے کیے جاتے ہیں، مگر عدالتوں میں پہنچ کر کس بنیاد پر کمزور نکل آتے ہیں وہ چیزیں. جو آپ سنسنی خیز وہاں پر سپیچ کرتے ہیں، پریس کانفرنس کرتے ہیں کہ یہ اتنی گرفتاریاں ہو گئی ہیں، کروڑوں اربوں روپے تک یہ معاملہ لے کے جایا جا رہا تھا، پھر وہ اربوں روپے کا کروڑوں میں آ جاتا ہے، کروڑوں سے ہزاروں میں آ جاتا ہے، اور ہزاروں میں آنے کے بعد وہ ملزمان بری کر دیے جاتے ہیں. ان جو ایف آئی آر میں پنکی، انمول اور پنکی بری ہوئی ہے، اس میں وہ اکیلی ملزم نہیں تھی، اور بھی ملزمان تھے، اور بھی گرفتاریاں تھی، تمام کے تمام کو بری کر دیا گیا. پھر عوام تو آپ سے پوچھے گی نا کہ عوام سے ہی وعدہ خلافی اور جھوٹ بولنا، چاہے وہ سیاستدان ہے چاہے وہ پولیس افسران ہے، آپ عوام سے جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ آپ عوام سے حقائق کیوں چھپاتے ہیں؟ ہمیشہ آپ پریس کانفرنس جب کرتے ہیں تو اس طرح کے دعوے کرتے ہیں، عوام کہتی ہے کہ اب کچھ انصاف ہوگا، اب کچھ بہتری ہوگی، اب کسی ملزم کو سزا ملے گی. مگر جب کیس چلتا ہے تو اس میں رزلٹ زیرو نکل آتا ہے. جب آپ عدالت میں جاتے ہیں، آپ کے پاس کوئی ایویڈنس موجود نہیں ہوتا، آپ کے پاس کوئی گواہ موجود نہیں ہوتا، اگر گواہ ہو تو وہ گواہی دینے سے منحرف ہو جاتے ہیں. اس میں بھی آپ کی غلطی ہے. اب میرے سوال ہیں 3-4. نمبر 1، کیا تفتیش واقعی میرٹ پہ کی گئی تھی یا نہیں کی گئی تھی؟ نمبر 1. نمبر 2، کیا شواہد محفوظ کیے گئے تھے، ایویڈنس محفوظ کیے گئے تھے یا نہیں کیے گئے تھے؟ نمبر 3، کیا چالان جو تھا قانون کے مطابق پیش کیا گیا تھا یا نہیں کیا گیا؟ نمبر 4، اور اگر ہوا تھا تو عدالت میں اسے ثابت کیوں نہیں کیا جا سکا؟ اس میں آپ کی نااہلی تھی، پراسیکیوشن کی نااہلی تھی، یا گواہان پیش نہیں ہوئے، یا آپ کے پاس جو آپ نے کہا تھا، جو آپ نے پریس کانفرنس میں عوام سے جھوٹ بولے تھے، جو آپ نے کہا تھا کہ ہم نے اتنے گرفتاریاں کی ہیں، یہ ایویڈنس ہمارے پاس آ گئے ہیں، اور آپ نے تو مشینری کا بھی کہا تھا، الیکٹرک مشینری کا بھی کہا تھا کہ الیکٹرک جو مشینری ہے وہ ہمارے پاس آ گئی ہے، ہم نے جس سے یہ کوکین تیار کرتی تھی، جس سے یہ اپنے وہ گولڈن ڈبیاں، انمول اور پنکی کی گولڈن ڈبیاں تیار کرتی تھی، آپ نے تو اس کے بھی دعوے کیے تھے. وہ کہاں ہیں دعوے پھر آپ کے تمام؟ انمول پنکی کے 3 مقدمات میں بریت کے بعد ریاستی اداروں کے لیے اصل امتحان ابھی بھی باقی ہے، کیونکہ جب یہ ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے نا، ابھی تو کچھ مقدمات جو بری ہوئے ہیں ختم ہو گئے ہیں. اگر سارے مقدمات میں وہ بری ہو جاتی ہے تو پھر آپ کے اتنے بڑے دعوے، سنسنی خیز انکشافات، وہ کہاں جائیں گے؟ اس کا دلیل، اس کا جواب آپ کیا دیں گے عوام کو، اعلی افسران کو کیا دیں گے؟ یا صرف آپ کی پروگریس جو ہے، آپ کی کارکردگی اس وقت تک ہوتی ہے، پریس کانفرنس کے بعد بس ختم، کچھ دنوں بعد ختم؟ نہ کسی کا محض الزام کی بنیاد پر مجرم قرار دیا جا سکتا ہے، الزام کی بنیاد پر، ایف آئی آر کی بنیاد پر مجرم قرار نہیں دیا جا سکتا. مجرم تب بنتا ہے کہ جب عدالت اس کو سزا سناتی ہے. نہ کسی کو صرف پولیس کے دعووں کی بنیاد پر مجرم قرار دیا جاتا ہے. فیصلہ عدالت نے کرنا ہے، مگر سوال تو عوام کا کرنا حق ہے نا، سوال تو بنتا ہے، کیونکہ اس نے یہ صرف ایسی جو آپ نے الزامات لگائے، جو بتائے آپ لوگوں نے، جو بتائے تھے، وہ صرف الزام ایسے نہیں تھے کہ اس نے چیٹنگ نہیں کی تھی، اس نے لوگوں کی زندگیاں برباد کی تھی، اس نے لوگوں کی فیملیز برباد کی تھی، اس نے پورے گھرانے برباد کر دیے تھے، اس نے ہمارے پاکستان کا آنے والا مستقبل، نیو جنریشن کی رگوں میں خون کی جگہ زہر پھیلانا شروع کر دیا تھا. اس کا یہ قصور تھا آپ کے مطابق، جو آپ نے بتایا تھا، جو آپ نے دکھایا تھا. اس کے بعد میں کہتا ہوں بے باک کا، ہمارا
سوال تو آپ سے بنتا ہے نا, سوال کرنا تو ہمارا رائٹ ہے, آپ جواب دیں یا نہ دیں, تفتیش ٹھیک کریں یا نہ کریں, سوال تو ہمارا کرنا بنتا ہے کہ آپ کی تفتیش کیا تھی. جو آپ نے کہا تھا تفتیش تو بالکل اس کے برعکس نکل آئی. اگر جرم تھا تو ثبوت کہاں ہے, اور اگر ثبوت نہیں تھے تو پھر جھوٹ کیوں بولا گیا, پریس کانفرنس کیوں کی گئی, اتنے بڑے بڑے دعوے کیوں کیے گئے, اور اتنے لوگوں کو ملوث کرنے کے دعوے کیوں کیے گئے, لوگوں کو تھریٹ ڈرایا دھمکایا کیوں گیا, اور اگر ثبوت نہیں تھے تو اتنے مقدمات کیسے بنا دیا آپ نے. میں مانتا ہوں کہ اگر عدالت نے بری کیا تو ناکافی ثبوتوں کی وجہ سے کیا, اس میں کوئی ایسے ایویڈنس نہیں تھے, گواہان نہیں تھے, ان کی گواہیاں درج وہ کورٹ میں آ کے دیں یا نہیں, یہ تو ایک بات کا میٹر ہے. جب مقدمہ بری کر دیا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ پہ جھوٹی ایف آئی آر درج کی تھی, آپ اس میں بے گناہ تھے, جو ایف آئی آر میں آپ پر الزامات لگائے گئے ہیں اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں پایا گیا تو آپ کو بری کیا جاتا ہے. تو اگر جھوٹی ایف آئی آریں درج کی تو اس کا ذمہ دار کون تھا, اور اگر ایف آئی آریں سچی درج کی تھی وہ بری ہو جاتی ہیں تو پھر اس کا ذمہ دار کون ہے. یہ معاملہ صرف انمول عرف پنکی کا نہیں ہے, یہ اس نظام کا امتحان ہے جو مجرم کو سزا دینے کا دعویٰ بھی کرتا ہے اور عدالت میں اپنے ہی مقدمات کو ثابت کرنے میں مسلسل ناکام نظر آتا ہے. ناظرین, یہ تھا انمول عرف پنکی کیس, جو ہم نے جب اس کو اریسٹ کیا گیا تھا تب بھی آپ کو ساری تفصیلات سے آگاہ کیا تھا کہ یہ کیس جس طرح بنائے جا رہے ہیں, جو کیس ایف آئی آر درج کی جا رہی ہیں, جس طرح ایف آئی آر مینس فرسٹ انفارمیشن رپورٹ, فرسٹ انفارمیشن رپورٹ ہی آپ ناکامیوں سے بھری بنا دیں گے تو اس میں تو اس کا جو جتنا بھی بینیفٹ ہے وہ ملزم کو ملتا ہے, اور ملزم کا بینیفٹ یہی ہے کہ اس کو بری کر دیا گیا. تو ناظرین, ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کیجئے گا, سبسکرائب کیجئے گا. مجھے اور میری بے باک ٹیم کو اجازت دیجئے. اللہ حافظ.